اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن آف فیتھ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قیامت کا ایک دن مقرر ہے اور اس دنیا کا ایک روز اختتام ہونا ہے، مگر یہ وقت کب آئے گا کسی کو پتہ نہیں۔ قرب قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں جس کا علم یقیناً آپ کو بھی ہوگا۔ بنی اسرائیل میں یہودی پادریوں کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں دنیا کے 10ویں سرخ بچھڑے کی پیدائش ہو چکی ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت برپا ہونے کو ہے۔ انہوں نے دنیا سے جانے کی تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سرخ بچھڑے کی پیدائش کے بارے میں کچھ حقائق بتائیں گے۔ تیسرے جنگ عظیم اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ قیامت سے متعلق کچھ اور بھی نشانیوں کا تذکرہ کریں گے۔ دوستو، یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ دا ٹیمپل آف انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کلی طور پر لال بچھڑے کی پیدائش اسرائیل میں ہو چکی ہے، جس کے ساتھ دنیا کے اختتام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تیاری شروع ہو چکی ہے، جس کے سامنے اس بچھڑے کی قربانی کی جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ ناظرین، آخر کار وہ وقت آ گیا ہے جب 2000 سال کے بعد ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ آخر کار اسرائیل میں لال بچھڑے کی قربانی اپریل 2024 میں کی جائے گی۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، جو یہودی قوم کے لیے اتنا ہی مقدس ہے جتنا کہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ۔ گولڈن ڈوم کے بارے میں یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہاں موجود پتھر اس کائنات کا مرکز ہے، یعنی سینٹر ہے۔ اس جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کوشش کی، جس جگہ مینڈے کو لا کر رکھ دیا گیا۔ اس قربانی کے بعد تیسرے جنگ عظیم کی پیشگوئی تورات اور تلمود میں بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ مقدس کتاب تورات اور حدیث میں بھی موجود ہے۔ انجیل کے اندر اسے آرمیگڈون اور حدیث مبارکہ کے اندر اسے جنگ ہرمجڈوم کہا جاتا ہے۔ دسمبر 2023 میں، یعنی آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے، اسرائیل میں 2000 سال کے بعد 5 لال بچیوں کو $5 لاکھ دے کر امریکہ کی ریاست ٹیکساس سے منگوا لیا گیا، جہاں پر انہیں انتہائی احتیاط کے ساتھ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے اور ان کو مسجد اقصیٰ کے سامنے والے پہاڑ پر قربان کیا جانا ہے۔ اس کے بعد یہودی ہیکل سلیمانی کو تیسری بار تعمیر کروائیں گے اور یہ اس قربانی کے اندر 1 سال سے کم عرصہ باقی ہے۔ دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اسرائیل میں پیدا ہونے والی بچیا کا اعلان اپنے یوٹیوب اور چینل پر بھی اپلوڈ کیا۔ ویڈیو میں سرخ بچیا کو اور اس کو جنم دینے والی گائے کو بھی دکھایا گیا۔ ویڈیو میں ناظرین کو بتایا گیا ہے کہ یہی وہ بچیا ہے جس کا انتظار یہودی بے صبری سے کر رہے تھے۔ ناظرین، یہودی اور عیسائی اس عالمی سرمستی میں ہے کہ بہت جلدی ان کی پوری دنیا پر حکومت قائم ہو جائے گی۔ عیسائی اور یہودی اس بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی سرخ بچیا کو پا لیا ہے جس کا ایک بھی بال سرخ رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا نہیں۔ عیسائیوں کا سرخ بچیا سے کیا تعلق ہے؟ ناظرین، عیسائیوں کا ماننا ہے کہ جب تک
تیسرے ہیکل کی تعمیر نہیں ہو جاتی تب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا۔ اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ اس وقت یہودی حالت ناپاکی میں ہیں جب تک اپنے آپ کو پاک نہ کر لیں ہیکل کے احاطے میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ان پر کوئی آسمانی آفت نازل ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو پاک کیسے کیا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صندوق عطا کیا تھا جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہ صندوق ایک عدد خیمے میں رکھا جاتا تھا جہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سمیت کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ سال میں ایک دن جو تہوار کا دن ہوتا تھا اس خیمے میں حضرت ہارون علیہ السلام جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے بخشش طلب کرتے تھے۔ اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور 2 بکرے قربانی کے لیے لائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی کی جاتی تھی۔ اس گائے کو اس کے گوبر، چربی، خون اور کھال سمیت جلا دیا جاتا تھا۔ اس سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی تھی، یعنی ان سے لا علمی میں جو بھی خطائیں ہوئیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 2 بکرے لائے جاتے تھے۔ اس کی قرآن اندازی کی جاتی تھی۔ جس بکرے کا نام بھی قرآن اندازی میں نکلتا تھا اس کو بھی گائے کی طرح جلا دیا جاتا اور دوسرے بکرے پر ہاتھ رکھ کر حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے سارے گناہ کو اس پر منتقل کر دیا کرتے تھے اور پھر اس بکرے کو بیابان میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ یہودیوں کی پاکی اس عمل سے ہی وجود میں آ سکتی ہے کہ وہ لال بچھڑے کی قربانی کر دیں۔ اس طرح بچھیا کا یہودی 2000 سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سرخ بچھیا ان تمام شرائط پر پوری اترنی چاہیے جو تمام عیب سے پاک ہو، یعنی جو یہودی مذہبی کتب میں موجود ہے، یعنی مکمل طور پر سرخ ہو، اور یہاں تک کہ ایک تل بھی موجود نہ ہو۔ لیکن کچھ مذہبی کتب یہودیوں کو 2 بال جتنی مہلت دیتے ہیں کہ 2 بال اور رنگ کے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس بچھیا کی تلاش پوری دنیا میں جاری تھی اور کئی مرتبہ اس طرح کی بچھیا کو ڈھونڈ بھی لیا گیا، لیکن وہ تمام شرائط پر پوری نہیں اترتی تھی۔ چونکہ سرخ بچھیا کہیں پر بھی دستیاب نہیں تھی اور صہیونیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا اور تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے لیے، جو اسرائیل میں باقاعدہ ایک ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں، انہیں جب پتہ چلا کہ ٹیکساس کے ایک فارم میں اس طرح کی گائیں موجود ہیں جو ان کی شرائط کے قریب قریب ہے، وہ اس فارم میں پہنچے اور وہاں سے اس نسل کے ایمبریو اور انڈے حاصل کیے، اور بعد میں اسرائیل کے ایک فارم میں جہاں گائے کی افزائشی نسل ہوتی ہے وہاں یہ بے عیب سرخ رنگ کے بچھڑے کی ٹیسٹ ٹیوب بچڑا کی افزائش شروع کی۔ یہودی اس بچھیا کا روز معائنہ کرتے ہیں۔ اگر یہ بچھیا کسی طبعی موت کا شکار نہ ہوئی تو 2 سال بعد اسے موجودہ ہیکل سلیمانی کے سامنے قربان کر دیا جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے کو کھال خون سمیت قربان کیا تھا، اور اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر ہیکل کے کوہنوں پر چھڑک دیا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقوں میں جا سکیں۔
اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیوں کی تربیت کریں گے، اور یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہودیوں کی پوری دنیا پر بالادستی قائم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے قیامت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلیب پر چڑھ کر ان کے تمام گناہ معاف کروا دیے ہیں، اس لیے تمام عیسائی بنا حساب کتاب جنت میں جائیں گے، اور یہودیوں کا بھی اس قسم کا عقیدہ ہے۔ اس لیے ان دونوں مذاہب کے ماننے والے انتہا پسندوں کا ماننا ہے کہ کسی طرح قیامت کی شرائط کو پورا کر دیا جائے تاکہ وہ فوری طور پر جنت میں داخل ہو سکیں۔ اس دنیا میں ایک عالمگیر شیطانی قوتوں کی سازشوں سے خود کو بھی آگاہ رکھیں اور دوسروں کو بھی خبردار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام شیطانی طاقتوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین۔